ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے سوال کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جنہوں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی ہے، وہ خود بھی طلاق یافتہ ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے سوال کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا اور میں نے اس کا جواب انہیں نہیں دیا، لیکن آج میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کر لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جنہوں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی ہے، وہ خود بھی طلاق یافتہ ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ طلاق کی وجہ کیا تھی. انہوں نے بہت دفعہ کہا جی آپ وجہ کو چھوڑ دیں، وجہ کو چھوڑ دیں. پھر انہوں نے مجھے ایک تفصیلی آڈیو میسج بھیجا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ہوئی اور ان کی جو بیوی تھی وہ بدکار تھی، وہ بدکار ثابت ہو گئی، طلاق ہو گئی. ایک اور فیملی تھی جس کے بیچ میں جو مرد بدکار تھا وہ بدکار ثابت ہو گیا، اس کی بھی طلاق ہو گئی. اور اس عورت نے جو بدکار ثابت ہوئی تھی اور اس کی طلاق ہو گئی تھی، اور اس مرد نے جو بدکار ثابت ہوا تھا اور اس کی آپس میں شادی ہو گئی. یعنی کہ وہ شخص جو بدکاری کی وجہ سے طلاق لے چکا ہے اور وہ عورت جو بدکاری کی وجہ سے طلاق لے چکی ہے، ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی آپ کچھ نہ کچھ تو اس بارے میں کہیں. تو میں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاکستان میں سادہ سا اصول ہے جو میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ سادہ سا اصول ماضی میں رہا ہے کہ جب دو میاں بیوی اکٹھے نہیں رہنا چاہتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ دعویٰ دائر کر دیتے تھے کہ یہ بدکار ہے، اور دوسری جو پارٹی ہوتی تھی وہ عدالت میں جاتی نہیں تھی، اس لیے ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جاتا تھا اور طلاق ہو جاتی تھی. یہ پچھلے سالوں میں یہ طریقہ کار رائج رہا. اگر تو کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو ان دونوں کی شادی میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر ان کے بدکار ثابت ہونے یا زناکار ثابت ہونے کی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی ہے اور پھر انہوں نے شادی کر لی ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرنے کا مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں. یہ تو ان لوگوں کے گناہ ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے گناہوں میں کبھی کبھی ہم گرفتار ہوتے ہیں جو ان سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو ان سے بھی زیادہ قبیح ہوتے ہیں، نفرت انگیز ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں. لیکن ہم ایسے لوگوں کو پکڑ کے ان پہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور ان پہ فیصلہ مانگتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، کس نے کیا کیا اور کس حال میں کیا یہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. اس لیے لوگوں کو دبانا، پیسنا، لوگوں کو ساری عمر جوتیاں مارتے رہنا کہ تم زناکاری کر رہے ہو یا تو زناکاری کر رہے یا تو زناکاری کر رہی ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے. یہ خدا نے ان کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور وہ کرے گا. اس لیے ہمیں سب کچھ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں اور ان کا کوئی حل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات کو اٹھانا، سوشل میڈیا پہ سامنے لانا اور کسی کو کمتر دکھانا اور کسی کے بارے میں فیصلہ دینا میرے نزدیک درست نہیں ہے. میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ وہ اب زناکاری کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے یا وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے کئی ایسے کام سرزد ہوں جو شاید خدا کو ان کے عمل سے بھی زیادہ ناپسند ہوں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جو خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی،
औरों के ऐब देखना ये भी तो ऐब है ज़िया। इसलिए आए अपने गिरेबान में झांकें और अपने आप को दुरुस्त करने का जो अज़म है वो करें और इसके ऊपर काम करें जो खुदा ने आपको दे के भेजा है, बजाय दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की खामियाँ और दूसरों के गुनाह देखते रहें। शुक्रिया।